السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سحری اور افطار کے مسئلے کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت ہی اچھے اس کے مسائل ہیں اور بہت سارے لوگ اس سحری میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، افطار کرنے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا، آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں۔ تو بات کرتے ہیں پہلے سحری کے مسئلے کے بارے میں۔ سحری کھانا سنت ہے، اگرچہ بھوک نہ ہو اور کھانا نہ کھائے تو کم سے کم 2-3 چھوہارے کھا لے، کھجوریں کھا لے اور کوئی چیز تھوڑی بہت کھا لے، اور اگر کچھ نہ صحیح تو تھوڑا سا پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری سنت ہے اور روزے رکھنے کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے سحری نہیں کھائی، اٹھ کر ایک آدھا پان کھا لیا، تب بھی سحری کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر کر کے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شبہ پڑ جائے۔ سحری دیر کھائیں، دیر کر کے کھائیں، یہ سنت ہے، بہتر ہے، اور لیکن ٹائم کا خیال کر کے کھائیں تاکہ اتنی لیٹ نہ ہو جائے کہ سحری میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اگر سحری بڑی جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان، تمباکو، چائے، پانی دیر تک کھاتا پیتا رہا، جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر ڈالی، تب بھی دیر کر کے کھانے کا ثواب مل گیا، اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو دیر کر کے کھانے کا حکم ہے۔ اسی طرح اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہیں کھلی، سب سو گئے، تو بے سحری کھائے صبح کا روزہ رکھو۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی کی بات ہے اور بڑا گناہ بھی ہے۔ سحری نہیں کیے پھر بھی آپ روزہ رکھو۔ اسی طرح کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اس گمان پر سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی، تو روزہ نہیں ہوگا، قضا روزہ رکھے اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ کھائے پیے نہیں، روزے داروں کی طرح رہے۔ اسی طرح اگر سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ کھول لیا، پھر سورج نکل آیا تو روزہ جاتا رہا، اس کی قضا کرے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ واجب نہیں ہے، اور جب تک سورج نہ ڈوب جائے کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح ہو جانے میں شبہ پڑ گیا، شک ہو گیا، تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، اور اگر ایسے وقت کچھ کھا لیا یا پی لیا تو برا کیا اور گناہ ہوا۔ پھر معلوم ہوا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اس روزے کی قضا رکھے، اور کچھ نہ معلوم ہو، شبہ ہی شبہ رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کی قضا کر لے۔ گاؤں میں بہت سارے ایسی جگہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اذان لیٹ ہو جاتی ہے، ٹائم سحری کا ختم ہو جاتا ہے، اذان لیٹ میں ہوتی ہے اور لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اذان کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ایسا آپ ہرگز مت کریے، آپ کا روزہ خراب ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ سحری کا جو ٹائم ہے، جو صبح صادق ہے، اس سے 5-10 منٹ پہلے آپ سحری کر لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ اذان کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اذان کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ 5-10 منٹ احتیاطاً سحری پہلے ہی بند کر دیں صبح صادق سے۔ ممبئی میں اور بہت سارے شہر میں ایسا ہے کہ وہ صبح صادق سے 10 منٹ پہلے ہی لوگ سحری کھانا بند کر دیتے ہیں، یہ احتیاطاً ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں کہ اذان کے انتظار میں آپ کھاتے رہیں، آپ کا روزہ بھی خراب ہو سکتا ہے، تو آپ اس پہ دھیان دیں۔ اسی طرح مستحب یہ ہے کہ جب سورج ڈوب جائے تو فوراً روزہ کھول ڈالے، دیر کر کے روزہ نہ کھولے۔ جب سورج ڈوب گیا، آپ کو یقین ہو گیا، تو آپ افطاری کر لیں، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کرے جب آسمان میں بدلی ہو اور تو ذرا دیر سے روزہ کھولو، جب خوب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہوگا تب افطار کرو، اور صرف گھڑی گھڑیال پر کچھ اعتبار نہ کرو جب تک کہ تمہارا دل گواہی نہ دے، کیونکہ گھڑی شاید کچھ غلط ہو گئی ہو، بلکہ اگر کوئی اذان بھی کہہ دے لیکن ابھی وقت ہونے میں کچھ شبہ ہے تب بھی روزہ کھولنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح چھہارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے، اور کوئی میٹھی چیز ہو تو اس سے بھی روزہ کھولے، اور اگر نہیں ہے تو پانی سے بھی افطاری کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی اور روزے کے مسائل آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ آپ
ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ انشاءاللہ ہم رمضان کے اور بھی مسئلے مسائل زکوٰۃ کے ہیں اور صدقہ فطر کے بہت سارے مسئلے انشاءاللہ ہم ان کے سامنے لاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔